تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ حضرات کے سامنے ایک نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. آج ایک حدیث کا جو ہمارے معاشرے کے اندر اکثر میسج ایک چل پڑتا ہے، اور وہ میسج حدیث کا حوالہ دے کر وہ میسج چل پڑتا ہے قضا نمازوں کے متعلق، کہ جو آدمی جمعۃ الوداع کے موقع کے اوپر 2 رکعت جمعے کی فرض نماز پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی 70 سال کی قضا نمازیں جو ہیں اس کی معاف کر دیتے ہیں. یہ بطور حدیث کا حوالہ دے کر عمومی طور پر لوگ یہ حدیث نقل کرتے ہیں، تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اس طریقے سے کوئی حدیث قرآن و حدیث کی یہ بات بالکل مخالف ہے. حدیث کی مستند کتابیں بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، جو حدیث کی مشہور کتابیں ہیں، ان میں کوئی یہ حدیث نہیں ملتی کہ اگر جمعۃ الوداع کے آخری یعنی جمعہ کے موقع کے اوپر 2 رکعت وہ فرض پڑھ لیے جائیں تو آدمی کی ساری 70 سال کی نمازیں وہ معاف ہو جاتی. یہ بالکل من گھڑت، بے بنیاد اور بالکل لغو قسم کی بات ہے. غلط قسم کا عقیدہ یہ پھیلایا جاتا ہے، اور یہ موٹی سی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ایک آدمی کی اگر زندگی کے اندر 40 سال اس نے نمازیں نہیں پڑھی، جس کا قرآن نے حکم دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز یہ مومنوں کے اوپر مقررہ وقت کے اوپر فرض ہے، جس کا قرآن نے ہمیں حکم دیا. اب ایک آدمی 40 سال کی اگر اس کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، وہ اگر ایک دن نماز پڑھ لے تو اس کی کیا ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی؟ ایسا عقیدہ. پھر تو یہ جو نماز پڑھنے والے سردیوں کی ٹھٹرتی راتوں کے اندر اٹھ کر اللہ کے سامنے عوزاری کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، نمازوں کا اہتمام کرنے والے، پھر تو ان کی نمازیں ان کا اللہ کے سامنے جھکنا وہ تو پھر کسی کام کا نہیں ہے. تو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ یہ قضا نمازوں کے متعلق یہ جو میسج چل پڑتا ہے جمعۃ الوداع کے موقع کے اوپر، یہ بالکل من گھڑت ہے، بے باطل ہے. قرآن و حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں. آج کل بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ملک پاکستان کی کئی شہروں کے اندر، باہر کے ملکوں کے اندر، کئی شہروں کے اندر کہ باقاعدہ اس نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ اس نماز میں شرکت کرتے ہیں، اور ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ نماز پڑھ لیں گے ہماری 70 سال کی نمازیں وہ معاف ہو جائیں گی. حالانکہ شریعت کا یہ قانون اور ضابطہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے. شریعت کے اندر کوئی آدمی گناہ کا کام کرتا ہے تو شریعت کا یہ ضابطہ ہے کہ اگر سب سے پہلے توبہ کی شرائط میں سے یہ بات ہے کہ اگر اس گناہ کی تلافی ممکن ہو تو سب سے پہلے اس گناہ کی تلافی کرنی چاہیے. اس کی مثال آسان طور پر آپ سمجھیں. مثلا کسی آدمی نے کسی کے پیسے غصب کر لیے، کسی کے پیسے لے لیے، چھین لیے، چوری کر لیے. اب اگر کوئی آدمی اس گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے، کیا صرف توبہ کرنے سے اس کا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں. بلکہ اس آدمی کے توبہ کی یہ شرائط ہے کہ 1000 روپیہ اس آدمی سے اس کو واپس لٹائے. اس لیے کہ یہ آدمی اس نے جب چوری کی تو اس آدمی کی دل آزاری کی، اللہ کے حکم کو توڑا، تو یہ آدمی اس کی دل آزاری کی وجہ سے
جو اللہ کے حکم کے توڑنے کی وجہ سے، یہ تو اللہ اس گناہ کو تو معاف کر دیں گے، لیکن اس کا جو ہے 1000 روپیہ اس کو لٹانا جو ہے یہ ضروری ہے۔ ایسے ہی قضا نمازوں کے متعلق اب یہاں پر ممکن ہے کسی آدمی کی جو ہے 40 سال کی نمازیں قضا ہو، تو یہاں پر ہمارے بس کے اندر ہے، طاقت کے اندر ہے کہ ہم ان نمازوں کو لٹا سکتے ہیں۔ تو شریعت کا اصول ہے کہ اگر آپ کی طاقت کے اندر اس گناہ کی تلافی ہے تو آپ پہلے اس کی تلافی کریں، پھر توبہ آپ کی قبول ہوگی۔ ایسے صرف زبان سے توبہ کرنے سے وہ گناہ جو ہے وہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ایسا اگر کسی ناظرین اور سامعین یہ سننے والے ہیں، اگر ان کا کسی کا یہ عقیدہ ہے اور اس حدیث کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنی قضا نمازیں جو ہیں وہ لٹا چکے ہیں، تو یہ سراسر غلطی کے اندر ہیں۔ اس جو ہے خیالات، یہ جو آپ کا نظریہ ہے، اس کو درست کرنے کی کوشش کریں اور آگے بھی جو ہے اس کو بتانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں دین کے مسائل کی، دین کی باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔